بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مس عذرا علی, اردو لیکچرر, سرنا اسکول اینڈ ڈگری کالج علی آباد ہنزا. عزیز طلباء, موجودہ حالات کے پیش نظر ایک نئے طریقۂ تدریس کے تحت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. امید ہے کہ آپ بھی اس نئے طریقۂ تدریس کے تحت بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. عزیز طلباء, آج کا ہمارا موضوع جماعت دہم سے تعلق رکھتا ہے. جماعت دہم, حصہ شاعری, سبق نمبر 1, نظم حمد باری تعالیٰ. اس نظم کے شاعر حفیظ جلندری ہیں. آئیے ہم اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. اشعار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم, کشاکش کی صدائے ہاؤ سے بھر دیا عالم. الفاظ کے معنی کچھ اس طرح ہیں. عالم دنیا کو کہتے ہیں. کن ہو جا, کشاکش گہما گہمی, صدا آواز. تشریح کچھ اس طرح ہے. اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنانے کا ارادہ ظاہر کیا تو لفظ کن کہا تو کائنات وجود میں آ گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں بے شمار چیزیں پیدا کیے. دنیا بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا. دنیا میں انسان کی بہت سی ضروریات بھی ہیں. ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انسان کو فکر معاش کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان ایک کھینچا تانی ہے. زندگی دکھ اور تکالیف سے عبارت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرف گہما گہمی پیدا کر دی ہے. بند نمبر 2, نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے, بہار جاودانی ہے اسی کے باغبانی سے. الفاظ کے معنی. حکمرانی, حکومت کرنا. نظام آسمانی, آسمان کا نظام. جاودانی, ہمیشہ رہنے والی. تشریح کچھ اس طرح ہے. اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ہم نظام کائنات پر غور کریں تو اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کو چلانے والا ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ اس پورے دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. سورج, چاند, ستارے اور اس کائنات میں موجود ذرہ ذرہ ان سب کو چلانے والا ہستی اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ ہے, اور کائنات کی ہر شے میں اللہ کی جھلک نظر آتی ہے. زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے, بچھائے ہیں اسی داتان دسترخوان نعمت کے. مظاہر نمونے کو کہتے ہیں. جلوہ آرا, نظارے لیے ہوئے. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زمین پر ہر طرف اس ذات باری تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے. اگر ہم اس کائنات کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ظہور پذیر ہیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. یہ سرد و گرم, خشک و تر, اجالا اور تاریکی, نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی. سرد و گرم, ہر طرح کا موسم. اجالا, روشنی. تر, گیلا. شان, عزت تکریم. اس شعر میں شاعر حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کائنات
میں جو نظم و ضبط نظر آتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بڑی سی طاقت اس دنیا میں موجود ہے جو اس پورے کائنات کو اتنے نظم و ضبط سے چلا رہی ہے. یعنی موسموں کے تغیر و تبدل، روشنی اور اندھیرے، خشکی اور تری میں ہر طرف جس چیز کی طرف بھی نظر اٹھائیں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے. کائنات کے ہر شے میں اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے. انسان اگر اللہ تعالیٰ کے ذات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں میں اللہ کی شان نظر آتی ہے. وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق. مشکل الفاظ: کائنات، دنیا، نباتات، پودے، درخت، خالق، تخلیق کرنے والا. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر شے کو پیدا کرنے والا پاک ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کائنات میں موجود مخلوق کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے. ان میں انسان، حیوان، چرند پرند، آبشاریں، یہاں تک کہ سمندری مخلوق، تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. وہی ہستی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی ہستی ہے جو مار دیتا ہے. وہی پاک ہستی ہے جو مردہ زمین سے پودے، درخت، پھل، سبزیاں، اناج اگاتا ہے. یہ اسی کی شان ہے کہ ایک بیج کیسے تناور درخت بن جاتا ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے خواہ جاندار ہو یا بے جان اس کا عکس نظر آتا ہے. وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا. ارادے خواہشات کو کہتے ہیں باپ دادوں، آبا و اجداد. اس شعر میں شاعر خالق کون و مکان کے احاطۂ وسعت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا خالق ہی نہیں بلکہ اس کے وجود میں موجود قلب و نظر کا بھی خالق ہے. انسان کے دل میں موجود تمام نیک و بد خواہشات اور نیتوں کا بھی خالق ہے. وہ صرف ہمارا خالق ہے بلکہ ہمارے حضرت محمد سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں ان تمام کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہی پاک ہستی ہے. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے. بشر انسان، شیدا کرنا، قربان کرنا. اس شعر میں شاعر فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور اسے دین اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا. دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے انسان ایک پرسکون اور اچھی زندگی گزار سکتا ہے. اسلام کے احکامات میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو کہ انسانیت کے لیے مفید ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے بھر دیا. پیارے بچے، اتنا آج کے لیے کافی ہے. اللہ حافظ.